عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تمہارا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جناب علی اور ان کے ساتھیوں نے امیر معاویہ کے ساتھیوں کو قیدی کیوں نہیں بنایا، غلام کیوں نہیں بنایا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا تمہیں پتا ہے کہ جناب امیر معاویہ کے لشکر میں مومنوں کی ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم عائشہ بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، بتاؤ اپنی ماں عائشہ کو لونڈی بناؤ گے؟ کیا ان سے وہ کام کرو گے نعوذ باللہ جو لونڈیوں سے کیا جاتا ہے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اپنی اس ماں کو لونڈی بناؤ گے تو تم پھر بھی کافر ٹھہرو گے، اور اگر یہ کہتے ہو کہ ہم ان کو ماں مانتے ہی نہیں پھر بھی کافر ٹھہرو گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں مومنوں کی مائیں ہیں۔ بتاؤ کیا کرو گے؟ ادھر جاؤ گے پھر بھی پھنسو گے، ادھر جاؤ گے پھر بھی پھنسو گے۔ صحیح راستہ وہ ہے جو جناب علی نے اختیار کیا ہے۔ کہنے لگے ہمارا یہ اعتراض بھی ختم ہوا۔ جناب عبداللہ بن عباس نے کہا تمہارا تیسرا اعتراض یہ تھا کہ علی نے اپنے نام کے سامنے سے امیر المؤمنین کا لقب مٹایا ہے، ختم کیا ہے۔ میرے بھائیو، جب جناب معاویہ جناب علی کے درمیان صلح ہونے لگی نا تو امیر معاویہ کے گروپ کے لوگ کہنے لگے اگر ہم آپ کو امیر مان لیں، آپ کو خلیفہ مان لیں تو پھر لڑائی کس بات کی؟ اس لیے آپ یہ لفظ جو امیر المومنین کا یہ مٹا دیں۔ جناب علی نے مسرت کے تحت مٹا دیا۔ تو یہ ان کا بہت بڑا اعتراض تھا، اور اتنا بڑا اعتراض تھا ان کے نزدیک کہ کہنے لگے اگر یہ مومنوں کے امیر نہیں ہیں تو پھر کافروں کے امیر ہیں، یعنی کہ خود بھی کافر، ان کے ماننے والے بھی نعوذ باللہ کافر۔ جناب عبداللہ بن عباس کہنے لگے آؤ مجھ سے حدیث سنو۔ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کے لیے مکہ والے آئے، معاہدہ لکھا جانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علی سے کہا، انہی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سے کہا کہ لکھو ھذا ما صالح علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ معاہدہ ہے جس کے اوپر صلح ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ کے مابین، اور آگے لکھنا تھا اہل مکہ کے مابین، لیکن اس سے پہلے ہی مکہ والوں نے چور ڈال دیا۔ کہنے لگے لو نعلم انک رسول اللہ ما قاتلناک، اگر ہم یہ جانتے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، پھر ہم آپ سے نہ لڑتے۔ ہمارے نزدیک آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اللہ کے نبی نہیں ہیں، اس لیے معاہدے میں سے رسول اللہ کا لفظ آپ کو مٹانا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرا رسول ہوں، تو گواہ ہے کہ میں تیرا رسول ہوں، اور پھر کہا جناب علی سے کہ علی یہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ جناب علی نے وہ لفظ مٹا دیا، اور اس کی جگہ پہ کیا لکھا گیا؟ ھذا ما صالح علیہ محمد بن عبد اللہ، یہ وہ معاہدہ ہے جس کے اوپر صلح ہو رہی ہے عبداللہ کے بیٹے محمد کے مابین اور اہل مکہ کے مابین۔ عبداللہ ابن عباس اب خارجیوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ جب اللہ کے رسول نے رسول اللہ کا لفظ مٹایا تھا تو کیا آپ کی نبوت ختم ہو گئی تھی؟ کیا آپ کی رسالت نعوذ باللہ ختم ہو گئی تھی؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا جس طرح رسول اللہ کا لفظ مجبوراً مٹانے سے اللہ کے رسول کی رسالت ختم نہیں ہوئی، آپ کی نبوت ختم نہیں ہوئی، ایسے ہی مجبوری کے تحت اگر جناب علی نے امیر المؤمنین کا لفظ مٹایا ہے اس سے ان کی خلافت ختم نہیں ہوئی، ان کی امارت ختم نہیں ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے یہ دلائل ان کے سامنے پیش کیے تو وہ پہلے 6000 تھے، میرے ان دلائل کے بعد 2000 آدمی فتنہ تکفیر سے توبہ طیب ہو گئے اور اپنے خارجیوں کو چھوڑ کے جناب علی سے آ ملے۔ میرے بھائیوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی جلدی لوگ دوسروں کے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ علم خود اپنے پاس نہیں ہوتا۔ اگر قرآن کا عمیق اور گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ غلطی کے اوپر آپ ہیں، وہ نہیں ہے جس کو آپ کافر کہہ رہے ہیں۔